بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ 9th کلاس سے ہیں اور میتھمیٹکس سے پریشان ہیں، ریاضی سے پریشان ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ریاضی آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آگے تک دیکھیے گا۔ میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ چیلنج ہے بڑے اعتماد کے ساتھ کہ اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو بات سمجھ نہ آئے۔ ریاضی ہوئی بہت آسان۔ لرن ود عمیر نثار۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر، میں ہوں آپ کا مینٹور۔ انشاءاللہ میں آپ کو میتھمیٹکس ایسے سمجھاؤں گا کہ آپ کو اردو بھی مشکل لگے گی اور پاک اسٹڈی بھی آپ کہیں گے کہ کافی خشک سا سبجیکٹ ہے، کافی ٹف سا سبجیکٹ ہے، لیکن میتھمیٹکس تو بہت ایزی سبجیکٹ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر کے اندر ہم پروبیبلٹی، احتمال، یعنی کہ یونٹ نمبر 13 جو کہ فرسٹ ایئر میں تھا بیسیکلی، اب نئی جو کتاب آئی ہے نیو بک 2025 والے سلیبس، اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا انٹروڈکٹری لیکچر سنیں، بار بار سنیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بینیفٹ ہوگا۔ میں اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتا ہوں۔ تو میرا جو چیلنج ہے، یہ جو دعویٰ ہے، یہ دراصل بیسیکلی ایمرج ہوتا ہے میرے اس لو سے، محبت سے، جو میری ایجوکیشن کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے، ریاضی کے ساتھ رہی ہے، میتھمیٹکس کے ساتھ رہی ہے۔ جی تو انجوائے کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس میتھ نیو بک جو 2025 کے مطابق پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ، اس کا یونٹ نمبر 13 پروبیبلٹی، جسے اردو میں احتمال کہا جاتا ہے، اسے ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا آج تعارفی لیکچر ہے، انٹروڈکٹری لیکچر ہے۔ اس لیکچر کے اندر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی پروبیبلٹی کہتے کسے ہیں، یا احتمال کی بیسیکلی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ والا جو چیپٹر ہے پروبیبلٹی کا، دراصل یہ فرسٹ ایئر کے اندر موجود تھا، لیکن فرسٹ ایئر کا وہ والا چیپٹر اب 9th کلاس میں ہے، تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ لیول تھوڑا سا اپ ہو گیا ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں پروبیبلٹی۔ جی، میں ہوں عمیر نثار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک اینڈ گرو رچ ود عمیر نثار۔ حاضر خدمت ہیں ایک دفعہ پھر 9ویں کی آج چیپٹر نمبر 13 پروبیبلٹی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دراصل یہ پروبیبلٹی کہتے کسے ہیں؟ مثال کے طور پہ آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا کتنا امکان ہے، یا پھر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، ٹاس ہو رہی ہے، پاکستان ٹاس جیتے گا یا انڈیا جیتے گا، اس کا کتنا امکان ہے۔ یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوڈو ہم کھیلتے ہیں، بچپن میں کھیلتے تھے، اب بھی لوگ کھیلتے ہیں، ویسے ایسے وہ دانا جو اس کے اندر ڈال کے، اس دانے کو انگریزی میں ڈائس کہتے ہیں، DICE۔ وہ ڈائس کو ایسے ڈال کے نا اس کے اندر ہم ایسے ہلاتے تھے اور پھینکتے تھے، کبھی وہ ایک کانا آ جاتا تھا، وہ ایک دانے کو وہ کانا کہتے تھے۔ مجھے آج تک نہیں سمجھ اسے کانا کیوں کہتے ہیں بھائی۔ کبھی وہ ایسے کر کے ہلا کے پھینکتے تو چھکا آ جاتا، 6، کبھی 5، کبھی 4، کبھی 3، کبھی 2، کبھی 1۔ تو یعنی کہ بات اب غور سے سنیے گا، یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ اگر اسے ہم جو عمل کر رہے ہیں، یہ ہلا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں عمل یا ایکسپیریمنٹ۔ یعنی کہ آپ اس دانے کو، یعنی ڈائس کو، اس چھوٹے سے باکس میں ڈال کے جب ہلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں عمل۔ جب اسے پھینکتے ہیں نیچے لڈو کے اوپر، تو پھر ہمارے پاس نتیجہ آتا ہے۔ نتیجہ کیا آ سکتا ہے کہ 5 آ گیا، 6 آ گیا، کانا آ گیا، 1 آ گیا، 2 آ گیا، 3 آ گیا۔ اسی طرح سے
جب ہم کرکٹ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میچ سے پہلے ٹاس کروائی جاتی ہے، ایسے سکہ رکھ کے یہاں پہ ٹاس میں ایک سائڈ ہیڈ ہوتی ہے دوسری سائڈ ٹیل ہوتی ہے. اب ایسا تو ہوتا نہیں ایک طرف مسجد ہے اور دوسری طرف چاند ہے، یہ ایک طرف قائد اعظم ہے دوسری طرف مسجد ہے، وہ ہمارا سکہ ہے. دراصل ہم میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں. میتھمیٹکس کوئی پاکستان کا سبجیکٹ نہیں ہے، صرف میتھمیٹکس از دی سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لیول. اٹ از بیسیکلی انٹرنیشنل لینگویج. سو جو اسٹینڈرڈ جو سکہ ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ جو کوائن ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک طرف ہیڈ ہوتا ہے دوسری طرف ٹیل ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب ہم سکے کو ٹاس کرتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ہیڈ آئے گا یا پھر ٹیل آئے گا. تو پیارے بچوں، ہیڈ کے آنے کا امکان ہے یا ٹیل کے آنے کا امکان ہے. اس امکان کو ناپنے کا نام پروبیبلٹی ہے یا احتمال ہے. اسی طرح سے انڈیا ٹاس جیتے گا یا پاکستان ٹاس جیتے گا، کس کے ٹاس جیتنے کا امکان ہے، اس امکان کو ناپنے کا عمل یا اس امکان کو ریاضی کے اندر کیلکولیٹ کرنے کا عمل، یہ تو پروبیبلٹی کہلاتا ہے. سچن ٹنڈولکر پاکستان کے خلاف اکثر سینچریاں مارا کرتا ہے. تو فار ایگزامپل کوئی میچ ہے تو ہم کتنا امکان ہے کہ آج سچن ٹنڈولکر پاکستان کے خلاف سینچری پھر لگائے گا یا وراٹ کوہلی پھر سینچری لگائے گا. تو اس امکان کو ناپنے کا نام پروبیبلٹی یا احتمال ہے. آپ نے وہ لڈو کا دانا اس کے اندر پھینکا ہے، ڈالا ہے اس کے اندر، ایسے کر کے آپ نے ہلا دیا ہے، اسے کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ. یا آپ نے ایسے ٹاس کیا، اسے کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ. جب وہ لڈو کا دانا نیچے گرے گا، ایک آیا دو آیا تین آیا، اسے کہتے ہیں نتیجہ. یا پھر وہ ٹاس آپ نے جو کیا ہوا تھا اور وہ نیچے گرا، اسے کہیں گے ہم ہیڈ آیا یا ٹیل آیا، نتیجہ. یعنی جو عمل ہم کر رہے ہیں، ٹاس کا پھینکنا یا ایسے کر کے ہلانا، یہ کہتے ہیں عمل، ایکسپیریمنٹ. جو کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہے ہیں؟ نتیجے مل رہے ہیں، نتائج مل رہے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا، میں نے آپ کو یہ چیپٹر کلیئر کروانا ہے. آئیے سیکھتے ہیں پروبیبلٹی. افریدی کتنے چھکے مارے گا انڈیا کے خلاف، اس کے کیا امکان ہے، اس امکان کو ناپنے کا نام پروبیبلٹی. ایسے ہم کر کے ہلا کے پھینکتے ہیں، 6 کتنی دفعہ آ سکتا ہے؟ صاحب ذرا ایک دفعہ ہی آئے گی. تو اس کی پروبیبلٹی اسے کہتے ہیں کہ جو چیز آتی ہے اس کا امکان کو ناپنے کا نام. تو آئیے سارے بچے ادھر دیکھیے گا. پروبیبلٹی جسے اردو میں احتمال کہا جاتا ہے، دراصل یہ گیرو لامو کارڈانو نے، ایک اٹلی کا ریاضی دان، گیرو لامو کارڈانو، یہ اٹلی کا ایک ریاضی دان تھا جسے ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پروبیبلٹی کا، یعنی کہ امکانات کو ناپنے کا، یعنی کہ جو چیز ہوئی نہیں ہے امکان ہے اس کا، اسے ناپنے کا ریاضی کے ذریعے، نمبروں کے ذریعے ہمیں فارمولے دیے. وہ بندہ تھا گیرو لامو کارڈانو، اٹلی کا ریاضی دان تھا. آئیے سیکھتے ہیں. سارے بچے رہیں، یہ ٹاس ہے، یہ سکہ ہے. ٹاس کا مطلب ہے سکہ اچھالنا. رمیز راجہ پاکستان کا، پتہ نہیں کتنے ہی سکے اس نے اچھالے ہیں، بڑا کمال کا آدمی ہے جی، بڑی اچھی امپائرنگ کرتا رہے. جس سکہ اچھالا، کیا آ سکتا ہے؟ یا ہیڈ آ سکتا ہے یا پھر ٹیل آ سکتا ہے. یہ سکے کا جو اچھالنا ہے، آپ اچھال رہے ہیں، اسے کہتے ہیں عمل. بدلے میں یہ ہمیں کیا دے گا؟ نتیجہ. کیا نتیجہ دے گا جی؟ سارے بچے دیکھیے گا، ہیڈ آئے گا اور کا مطلب ہے یا پھر ٹیل آئے گا. دونوں نہیں آ سکتے، دونوں کبھی نہیں آ سکتے. یا ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا. یہ اسے ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے سوال آتا ہے مطالعہ پاکستان میں، علامہ اقبال پر نوٹ لکھیں یا پھر قائد اعظم کے 14 نکات لکھیں، تو ان دونوں میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے. تو اور کا مطلب کوئی ایک، یا ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا. اسے کہتے ہیں نتائج. اب ان دونوں نتائج، کیونکہ یا ہیڈ آ سکتا ہے یا ٹیل، اسے کہتے ہیں ممکنہ نتائج. ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا. آئیے گا یہاں پر لوڈو دانا یا پھر ڈائس جس میں آتا ہے گانا، یہ میں نے وہ لال نشان بنا کے دکھا دیا.
اچھا جب آپ اس لٹے ہوئے دانے کو اس کے اندر ڈال کے، یہ لٹو دانا اس کے اندر ڈال کے ایسے نیچے پھینکیں گے تو کیا امکان ہے، یا تو وہ کانا آ سکتا ہے جسے آپ 1 کہتے ہیں، یا پھر 2 آ سکتا ہے، یا پھر اوپر 3 آ سکتا ہے، یا پھر 4 آئے گا، یا پھر 5 آئے گا، یا پھر 6 آئے گا، یعنی کوئی ایک آئے گا، 1 2 3 4 5 6 ان میں سے کوئی ایک آئے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ہم نے لٹو کا دانہ ایسے کر کے پھینکا اسے کہتے ہیں عمل، ایکسپیریمنٹ، اور بدلے میں جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے نتائج۔ تو ممکنہ نتائج لٹو کا دانہ ہم جب پھینکتے ہیں تو کتنے آ سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، 6 آ سکتے ہیں۔ جہاں پہ ہم نے ٹاس سکہ اچھالا ہے، سکے کو اچھالنے کو عمل کہتے ہیں، تو کتنے ممکنہ نتائج ہیں؟ مجھے یقین ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ ممکنہ مطلب جو ممکن ہے، تو ممکن ہیڈ بھی ہو سکتا ہے اور ٹیل بھی ہو سکتا ہے، ممکن 1 بھی آ سکتا ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، چھٹا ہے تو آپ 6 دانے کو آگے چل دیں گے۔ تو ممکن نتائج یہاں پہ 6 ہیں، یہاں پہ 2 ہیں، یعنی ٹاس کے کیس میں ممکنہ نتائج 2، آپ کے لٹو دانے کے کیس میں ممکنہ نتائج 6۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے گا یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھ لیا ہے۔ جی، ایکسپیریمنٹ کسے کہتے ہیں؟ تجربہ، یعنی وہ عمل جو نتائج پیدا کرتا ہے۔ میں نے آپ کو سکھا دیا یہاں۔ اچھا جی، آپ جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، کوائن جو سکہ ہے اسے جب اچھالتے ہیں تو ممکنہ نتائج کیا کیا آ سکتے ہیں؟ آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹاس کو اچھالیں گے یا ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا۔ تو ہم ہیڈ کی یہاں کیچ لکھ لیں گے اور ٹیل کی یہاں 50 لکھ لیں گے۔ اسی طرح سے اگر ڈائس جو ہے، لٹو دانا آپ ایسے کر کے ہلا کے پھینکتے ہیں تو پھر کیا آئے گا؟ سارے بچے چیک کر سکتے ہیں، یہاں پہ ممکنہ نتائج یا 1 آئے گا، یا 2 آئے گا، 2 آ گیا، یا 3 4 5 6، یعنی یہ ممکنہ ہے، ممکن ہے ان میں سے کوئی آئے۔ نیکسٹ، اب بات کرتے ہیں پھر اچھا اب سیمپل سپیس بھی یہاں پہ سمجھ لیں۔ سیمپل سپیس یہ ہوتا ہے، آپ سیٹ کے اندر سیٹ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا نا، ایسے کر کے وہ بجلی لگا دیتے ہیں، بجلی لگی اور بندہ ہل گیا، بھائی وہ نہیں ہے، سیٹ تو سیٹ ہے۔ لیکن کئی بچے کہتے ہیں سر جی بجلیاں لگ گئی، تو بھائی آپ یاد رکھ لیں یار، چاہے بجلیاں لگی یا نہیں لگی، آپ یاد رکھ لیں بھائی۔ تو سیمپل سپیس کیا ہے؟ جو ممکنہ نتائج ہیں اگر اسے سیٹ میں لکھ دیا جائے تو وہی سیمپل سپیس ہے۔ ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں کوائن کے کیس میں، ٹاسنگ کے، ہیڈ یا پھر ٹیل، اسے لکھو جی سیٹ کے اندر، ہیڈ یا پھر ٹیل۔ اچھا، ممکنہ نتائج ایسے لٹو دانا ہلا کے پھینکیں گے تو کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ 1 آ سکتے ہیں، سارے کو سیٹ کی شکل میں لکھ دینا، 1 2 3 4 5 6، اسے سیمپل سپیس کہا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ممکنہ نتائج کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کو سیمپل سپیس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ کو پروبیبلٹی جسے احتمال کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے امکان ہونے کو کا ناپنا، یعنی کہ اس کا کتنا امکان ہے اسے ناپنے کا نام پروبیبلٹی یا احتمال ہے۔ اب رہ گیا جی فیوریبل آؤٹ کمس۔ فیوریبل آؤٹ کمس یاد رہے، ممکنہ نتائج کو n of s سے شو کرتے ہیں، n of s۔ فیوریبل آؤٹ کمس اس سے مراد ہوتا ہے موافق نتیجہ۔ اب سوال یہ ہے یہ موافق نتیجہ ہوتا کیا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتنی بار واقعہ رونما ہونے کی توقع، کتنی بار واقعہ رونما ہونے کی توقع، اسے موافق نتیجہ کہتے ہیں یا فیوریبل آؤٹ کمس کہتے ہیں، یعنی کتنی بار واقعہ رونما ہونے کی توقع۔ دیکھ لیتے ہیں، آپ نے کوائن کو ٹاس کیا تو ہم اب توقع یہ توقع ہم کتنی کر سکتے ہیں کہ ہیڈ آئے گا؟ یقیناً ایک، تو فیوریبل آؤٹ کم بھی ایک ہی ہوگا۔ یا پھر دوبارہ کوائن ٹاس کرتے ہیں تو ہم کتنی بار اس چیز کی توقع کر سکتے ہیں کہ
टेल आएगा तो हमें पता है एक दफा, तो एक दफा ही की जा सकती है, एक दफा ही टेल आएगा, ऐसे फेंका है तो या हेड आएगा या टेल। टेल कितनी दफा आएगा? एक दफा आएगा। या हेड कितनी दफा आएगा? एक दफा आएगा। तो हेड के आने की तवक्को भी एक दफा है, टेल के आने की भी तवक्को एक दफा है। तो इस केस के अंदर, हेड टेल के केस के अंदर कितनी तवक्को की जाएगी? एक दफा हेड या फिर एक दफा टेल। भाई अगर ना समझ आए, ये कौन सा फिजिकल क्लासरूम है, ये तो वर्चुअल क्लासरूम है, ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर आपके पास लेक्चर मौजूद है, बार बार देखें, पीछे करके देखें। आइएगा नेक्स्ट, यहां पे लूडो दाना हम देखते हैं, इस केस में देखते हैं। हम फर्ज करते हैं कि लूडो दाने को हिला के फेंकते हैं तो दो के जो मल्टीपल्स हैं उसके आने की कितनी दफा तवक्को है? अब दो के मल्टीपल्स या दो के इज ऑफ से मुराद है दो के ज़रब वाले फैक्टर या दो के मल्टीपल्स, यानी दो के मल्टी, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दिए छह, यानी कि 2 4 6 कितनी दफा आ सकते हैं? तो आप चेक कर सकते हैं 2 4 6 3 दफा आ सकते हैं, यानी दो के मल्टीपल्स के वाकया 3 दफा आ सकते हैं। ये 2 आ जाएगा एक दफा, फिर फेंका 4 आ सकता है, फिर फेंका 6 आ सकता है, इसके अलावा दो के मल्टीपल्स नहीं है। तो हम यहाँ पे फेवरेबल आउटकम जब लिख रहे होते हैं तो क्या लिखेंगे जी? डाइस, यानी जब लूडो का दाना फेंकेंगे तो मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी 2 के इजाफ। हाँ जी, वो कितनी दफा आ सकते हैं 2 के इजाफ? ये वाकया कितनी दफा हो सकता है? ये 2 आ सकता है, ये 4 आ सकता है, ये 6 आ सकता है, यानी 2 के जो ज़रब वाले फैक्टर हैं वो 3 दफा आ सकते हैं। वो क्या है? 2 4 6। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 3 हुए, 3, 1 2 3। आपने वो 3 यहां पे लिखना है बस। अगर इसी तरह मैं ये बात कहूं, ताक अदद या फिर अंग्रेजी में ओड नंबर, इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? यानी कि अगर हम डाइस को फेंकते हैं नीचे तो हम कितनी तवक्को करेंगे कि आपके पास 1 3 5 आएगा, ओड नंबर आएंगे। ओड या कितना है जी? चेक कर सकते हैं, या 1 ओड है, या 3 है, या 5 है। 1 की ताक है, 3 की ताक है, 5 की ताक है। तो फेवरेबल आउटकम जो है या फिर मुवाफिक नतीजा जो है वो क्या होगा? 1 3 5। ये कितने बनते हैं जी? और 3 बनते हैं। लो जी, आपके पास हल हो गया। आखिरी हमारे पास बचता है जी इवेंट। इवेंट किसे कहते हैं? किसी तजर्बा के नताइज के सेट को वाक़या कहा जाता है। किसी तजर्बा के नताइज के सेट को वाक़या कहा जाता है, ये इवेंट कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे ना भी करें तो खैर है, हमारे सवाल हल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। आप तब तक इन लेक्चर्स को देखें, बार बार देखें। थैंक यू। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से किताब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहली डेफिनेशन सारे बच्चे देखें भी, नताइज यानी कि किसी तजर्बे के हासिल को नताइज कहते हैं। साफ ज़ाहिर हमने पढ़ा है, अभी लेक्चर पीछे करके देख लें वीडियो। मसलन सिक्का उछालने के मुमकिना नताइज, साफ ज़ाहिर है यह हेड होगा या फिर टेल होगा। डाइस को फेंकने के मुमकिना नताइज, अब डाइस आ गया जी, लूडो वाला जो दाना है, साफ ज़ाहिर है उसके नताइज 1 2 3 4 5 या 6 होंगे।
इसके बाद मुवाफिक नतीजा, जिसे फेवरेबल आउटकम कहा जाता है, एक ऐसा नतीजा जो इस बात को जाहिर करता है कि हम कितनी बार वाक़या रूनुमा होने की तवक्को करते हैं। मसलन सिक्का उछालने के वक़्त अब सिक्का उछालेंगे या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो भी एक मुवाफिक नतीजा होगा। ये एक आप चेक कर सकते हैं, दिस इज़ वन, एक मुवाफिक नतीजा रूनुमा होता है, हेड या टेल, इन दोनों में से कोई एक। जबकि डाइस फेंकने के वक़्त देखें जी, लूडो वाला दाना फेंक रहे हैं, दो के इज़ाफ यानी कि दो के जो मल्टीपल्स हैं, साफ ज़ाहिर है वो 4 होगा, दो खुद होगा, 2 एकम 2, 2 ज़रब 2 4, 2 ज़रब 3 6, वो ये 3 हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पल स्पेस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशंस हैं ये पेपर में अक्सर आ जाती हैं। एक तजर्बा, यानी जो हमने तजर्बा किया है डाइस के केस में या फिर कॉइन के केस में, कि तमाम मुमकिना नताइज के सेट को सैम्पल स्पेस कहते हैं। इसको ऐसे ज़ाहिर करते हैं, मिसाल के तौर पे जब सिक्का उछालते हैं तो सैम्पल स्पेस साफ ज़ाहिर है जी हेड और टेल होगी। इसी तरह डाइस के लिए 1 2 3 4 5 6 होगी। इसी तरह इवेंट जो है, किसी तजर्बा के नताइज को सेट को वाक़या कहा जाता है। आगे ये पढ़ लीजिएगा, बड़ा इजी है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे याद दहानी वाक़यात की इक़साम, जिसमें पहला जो है यकीनी वाक़या, यानी कि एक ऐसा वाक़या, आप नाम पे ही गौर करें, यकीनी वाक़या, एक ऐसा वाक़या जिस पर मुकम्मल यकीन हो कि उसने होना है, इसे सर्टेन इवेंट कहा जाता है। ऐसा वाक़या जो यकीनी तौर पर वक़ू पज़ीर होता है, साफ ज़रा यकीनी वाक़या कहलाता है। यकीनी वाक़या का एहतमाल हमेशा एक होता है। ये मरूज़ी भी आ सकती है, यहाँ पे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है जी नामुमकिन वाक़या, इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी ऐसा वाक़या जो किसी भी तजर्बे में वाक़े ना हो सकता हो। इस वाक़े का एहतमाल यानी प्रोबेबिलिटी या इम्कान 0 होता है। एहतमाल को आप प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे मुमकिना वाक़या, यानी कि जो मुमकिन तौर पर हो सकता है, जैसे हेड या टेल आ सकता है। मुमकिना वाक़या ऐसा वाक़या जो मुमकिना तौर पर वकी पज़ीर होगा, इस वाक़या होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। गैर मुमकिना वाक़या यानी अनलाइकली इवेंट, ऊपर वाला लाइकली इवेंट था, ऐसा वाक़या जो रूनुमा नहीं होगा, इसके वक़ू पज़ीर होने का इम्कान कम होता है। मसावी मुमकिना वाक़यात, इक्वली लाइकली इवेंट्स, वो वाक़यात जिनके वक़ू पज़ीर होने के मसावी इम्कानात होते हैं, इन वाक़यात का एहतमाल 0.5 होता है। क्योंकि मसावी होता है तो 0 पॉइंट मीन 1/2, तो 1/2 मीन 0.5। तो डियर स्टूडेंट्स, नीचे डायग्राम भी दिखाई गई है। यकीनी वाक़या है उसका हमें 100% यकीन होगा, वो 100%। जो मुमकिना वाक़या है वो 75%। मसावी मुमकिना वाक़या जो है वो आपके पास 50%, गैर मुमकिना वाक़या 25%, नामुमकिन वाक़या 0%। यहाँ से एक मरूज़ी और एक तारीफ़ यानी कि 3 नंबर आएंगे। तो इसके साथ ही आज हमारा प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, सवालात के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ, ताकि इस चैप्टर को मंतकी अंजाम तक यानी कि इख्तिताम या ख़त्म किया जा सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। स्पीकर उमैर निसार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।